لیکن ہماری 6 بنیادی غلطیاں اس امرت کو ہمارے لیے زہر میں بدل دیتی ہیں۔ غلطی نمبر 1، پھل کبھی رات کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرکٹوز، گلوکوز اور نیوٹرینٹس رکھے ہیں جن کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکٹیو رہنا ضروری ہے۔ جب آپ پھل کھاتے ہیں رات کو تو چونکہ پھلوں میں بہت زیادہ گلوکوز اور فرکٹوز موجود ہوتے ہیں، تو گلوکوز کو ہمارے باڈی کے سیلز میٹابولائز کرتے ہیں اور فرکٹوز کو ہمارے لیور کو میٹابولائز کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ اتنی زبردست فرکٹوز اور گلوکوز لے کر صرف بیڈ پہ لیٹ جائیں گے، سو جائیں گے یا ایکٹیو نہیں ہوں گے تو وہ ہماری باڈی میں شوگر کا لیول بڑھاتے ہیں اور ان کی غذائیت ہمارے لیے مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بہت سارے لوگ بلکہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ انہوں نے رات کو سوتے وقت کنو کھائے اور پھر انہیں آدھی رات کو وومیٹنگ ہو گئی یا انہیں ایسیڈک پرابلم ہو گیا، تو لہٰذا پھل آپ نے کبھی بھی رات کو جب آپ سونے جا رہے ہیں تو آپ نے نہیں کھانے، دن کو کھانے ہیں، کیونکہ ان کی غذائیت یا ان کی افادیت ہماری ایکٹیونس سے مشروط ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو پھل کاٹ کر ان کے لنچ باکس میں ڈال کے دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ پھل کاٹ کر اپنے لنچ باکس میں ڈال کر اپنے آفیسز میں ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو دوستو، جب تک پھل اللہ تعالیٰ کے اس قدرتی کور کے اندر ہوتے ہیں تو پھل ہمارے زمانے کی پولوشن یا ہماری آکسیڈیشن سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ پھل کاٹ کر ان کو کسی ڈبے میں بند کرتے ہیں اور پھر کچھ پھلوں کو، ریسرچ نے ثابت کیا کہ کچھ پھلوں کی کاٹنے کے بعد لائف صرف 10 منٹ ہے، کچھ پھلوں کی کاٹنے کے بعد لائف صرف 30 منٹ ہے، اور اگر آپ پھلوں کو کاٹ کر ڈبے میں ڈالتے ہیں اور 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد کھاتے ہیں تو ان میں انتہائی زہریلے بیکٹیریا اور جرمز پیدا ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ آکسیڈائز ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ نے نہ کبھی بچوں کو پھل کاٹ کے دینے ہیں لنچ باکس میں، نہ کبھی خود لے کے جانے ہیں، اور اگر آپ نے آفس لے کے جانے ہیں یا بچوں کو دینے ہیں تو آپ ان کا جو نیچرل کور ہے اسی میں آپ لے کے جائیں تاکہ جو پھل ہیں وہ محفوظ رہیں۔ بہت سارے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مجھے کھانا کھانے کے بعد میٹھے کی طلب ہوتی ہے اور میں لازمی کوئی نہ کوئی پھل کھاتا ہوں۔ تو دوستو، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو اسٹومک ہے، اس کے اندر جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں وہ اسے ڈی کوڈ کرتا ہے، اسے ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، اس کا ڈائجیشن کا پروسیس علیحدہ ہے ہر چیز کا۔ جب ہم پروٹین لیتے ہیں، فائبر لیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں تو ان کی جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے سے لے کے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن جب ہم فروٹ لیتے ہیں تو اس کی ڈائجیشن کا پروسیس صرف 35 سے 40 منٹ ہے۔ تو جب آپ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کو ظاہر ہے ڈائجسٹ ہونے میں 3 سے 4-5 گھنٹے لگنے ہیں، تو اس کے بعد آپ فروٹ کھا لیتے ہیں تو یہ دونوں انٹسٹائن میں جا کے کیو میں لگ جاتے ہیں اور پھل بھی وہیں پڑا رہتا ہے اور کھانے میں تو ہونا ہی ڈائجسٹ سلو ہے۔ تو اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ پھل کی وہ افادیت آپ کو نہیں ملتی جو آپ کھانے کے فوراً بعد کھاتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فروٹ کھانا ہے تو یا کھانے سے 40-45 منٹ پہلے کھائیں یا کھانے کے 40-45 منٹ بعد کھائیں۔ اسی لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو کھانا سرو کریں تو اسے سٹارٹر میں سلاد سرو کریں، 20 سے 25 منٹ پہلے اس کو سلاد دیں۔ کھانے کے ساتھ سلاد کھانا بھی ریکمینڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوستو ملک شیک بنانا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ قرآن پڑھیں یا کوئی بھی ایسی احادیث کا مطالعہ کریں یا تاریخ میں آپ دیکھیں تو آپ نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں پڑھا کہ آپ کو ان چیزوں کا کانسیپٹ ملے، لیکن ہم نے ذائقے کے لیے، کمرشلزم کے لیے مختلف چیزوں کو کمبائن کر دیا ہے، لوگوں کے منہ کو ایک نیا ذائقہ دیا ہے کیونکہ لوگ چینج کو پسند کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے اسٹومک کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ جب آپ کیلا ڈالتے ہیں دودھ میں تو کیلا دودھ کو کڈل کر دیتا ہے، اس کو جما دیتا ہے۔ جب آپ اسٹرابری ڈالتے ہیں، جب آپ اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بوتل ڈالتے ہیں تو بوتل جو ہے، سوڈا جو ہے، وہ دودھ کے کیلشیم کو فریز کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے یہ طبی لحاظ سے کسی بھی نقطہ نظر سے ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی فروٹ کو کسی دودھ میں ڈال دیں، چاہے وہ ڈبے کا ہو چاہے خالص ہو۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے اسٹومک کے اوپر، اپنے ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر غیر ضروری بوجھ مت ڈالیں اور غیر ضروری شیک بنا کے اپنے بچوں کو، اور یہ خاص طور پہ ملک شیک جو ہے یہ سائنسز کنجنشن کرتا ہے، آپ کا یہ سائنسز جیم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس حوالے سے، چونکہ اور ایک اور اس میں گڑبڑ ہے کہ آپ فروٹ کو چھیلتے ہیں شیک بنانے کے لیے تو بہت سارے نیوٹرینٹس چھلکے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ مائنس کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں شوگر کنٹینٹ ایڈ کرتے ہیں جس سے اس کا شوگر لیول، گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ چیزیں آپ کے جسم کو نقصان دیتی ہیں، چاہے وقتی طور پر ذائقے کا باعث بنتی ہوں۔ اس کے بعد سیزنل پھل نہ کھانے کی عادت۔ بہت سارے لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میری فریج سے کبھی انگور ختم نہیں ہوئے، میری فریج سے کبھی آم ختم نہیں ہوئے، میں نے فلاں جگہ سے منگوا لیے، میں نے فلاں جگہ سے منگوا لیے۔ تو دوستو، اگر قدرت
کو تو ظاہر ہے ہمارے جسم کو اس نے تخلیق کیا ہے۔ اگر قدرت کو پتہ ہوتا کہ آپ کو سردیوں میں بھی آموں کی ضرورت پڑے گی یا گرمیوں میں بھی مونگ پھلی کی ضرورت پڑے گی یا سردیوں میں بھی آپ کو کریلے کھانے کی ضرورت پڑے گی، تو قدرت کے لیے کیا مشکل تھا کہ قدرت سارا سال کے لیے پیدا کر دیتی۔ دوستو ہمارا جسم جو ہے وہ موسم کے حساب سے اپنی ایک شکل اختیار کرتا ہے، ایک ریزسٹنس ڈیولپ کرتا ہے۔ تو جب آپ آؤٹ آف سیزن اس میں چیز ڈالتے ہیں، نہ تو اس کا ذائقہ آتا ہے اور ہمارے جسم کو اس حوالے سے ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات پھل بھی ہمارے جسم کو لے کر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ when you are in Rome, do what Romans are doing۔ جب آپ روم میں ہوں تو جو رومن کر رہے ہیں وہی کچھ کریں۔ تو آپ نے جس علاقے میں جانا ہے، جس علاقے میں ہونا ہے، مطلب آپ سرد علاقے میں جائیں تو وہاں پہ جو چیزیں ملتی ہیں اس حساب سے کھائیں، آپ کسی غیر ملک میں گئے ہیں تو وہاں جو چیزیں اویلیبل ہیں وہاں کھائیں، کیونکہ آپ کا جسم اس حوالے سے ڈل چکا ہے۔ تو سیزنل پھل کھائیں، کیونکہ سیزنل پھل جو ہوتا ہے وہ موسم کے حساب سے گرو کرتا ہے اور اس پہ سپرے نہیں ہوتا، اور وہ قدرتی طور پر اپنا نیوٹرنٹ لے کے گرو کیا ہوتا ہے اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور آخری چیز، پھلوں کا جوس۔ یہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ہاں روایت ڈالی، حالانکہ یہ جوس صرف اس شخص کو ریکمینڈ ہے، وہ بھی بڑی محدود مقدار میں، جو پھل چبا نہیں سکتا، پھل کھا نہیں سکتا۔ لیکن جو لوگ پھل کھا سکتے ہیں وہ اتنا نصیب ہیں کہ وہ جوس بنواتے ہیں تو جوس بنانے والا کا فائبر ان کا گلا پھینک دیتا ہے، مطلب آدھی غذائیت وہ پھینک دیتا ہے اور آدھی غذائیت نکال کے آپ کو دے دیتا ہے۔ اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ جو پھل میں موجود فائبر ہے وہ آپ کے ڈائجیشن پروسیس کے لیے، آپ کے جسم میں ایک بنیادی بیماری ہے کانسٹیپیشن کا، بس اس کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے جو باقی نیوٹرینٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کے لیے ضروری ہیں، لیکن وہ جوس بنانے کے چکر میں آدھی نیوٹریشن یہ گئی اور آدھی نیوٹریشن نکال کے آپ کو دے دی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ ویسے اگر آپ سیب کھائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیب کھائیں یا دو کھائیں، لیکن جب آپ جوس بنواتے ہیں تو وہ 4 سیب کا بنتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ آپ کے جسم میں اس کا فرکٹوز اور گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے، اور آپ کے جسم میں گلوکوز کا اسپائک آتا ہے، اور ڈائبٹیز مریض ہوتے ہیں، جو پری ڈائبیٹک مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز ہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جب بھی آپ پھل کھائیں تو ان بنیادی چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بنیادی غلطیاں، یہ بنیادی سستی، یہ بنیادی کلچر اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہمارے لیے نعمت نہیں رہنے دیتا، زحمت بنا دیتا ہے، اور یہ امرت نہیں، یہ زہر ہے۔ پھل کھائیں لیکن صحیح وقت پر کھائیں۔ بہت شکریہ۔